یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، کہ قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ جناب دوبارہ ایک مرتبہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم موجود ہیں دراصل اپنے قائد پاکستان، بانی پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم ولادت باسعادت کے موقع پر آج جناح ہاؤس میں۔ جو ہمیں تواتر سے سلامتی نیوز کو دیکھتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں، لیکن میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا ان لوگوں کے لیے جو پہلی مرتبہ میرا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ کراچی شہر کے علاقے نارتھ کراچی میں یہ جناح ہاؤس واقع ہے جس میں ہم موجود ہیں۔ یہ وہ جناح ہاؤس ہے کہ جہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح کا خانوادہ، ان کا خاندان، ان کی فیملی آباد ہے۔ یہ وہ فیملی ہے کہ جسے پاکستان میں موجود قائد اعظم کی باقاعدہ فیملی کا درجہ دیا گیا ہے سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر۔ جیسا کہ آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بیٹی جو ہے وہ یہاں سے چلی گئی تھی اور دیگر بہت سے معاملات ہوئے، تو قائد اعظم کے نواسے اسلم جناح نے قائد سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ قائد اعظم کی فیملی کی حیثیت سے اپنی شناخت کو برقرار رکھیں گے اور اس وطن عزیز کے لیے اپنی خدمات کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ میں دیکھنے والوں کو یہ بھی بتانا چاہوں گا ان کی معلومات کے لیے کہ اسلم جناح مرحوم کا اب انتقال ہو چکا ہے۔ اسلم جناح مرحوم جو ہے وہ قائد اعظم کے نواسے تھے اور قائد اعظم کے باقاعدہ طور پر تسلیم کیے جانے والے واحد خاندان کے وارث تھے اور اس کے سربراہ تھے۔ ہمیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے ہماری ٹیم کو کہ الحمدللہ ہم نے اسلم جناح صاحب کا آخری انٹرویو کیا جب وہ بستر مرگ پر تھے اور فالج کا شکار تھے، اور وہ ویڈیو بھی ہماری اس پر موجود ہے، آپ اس میں دیکھیے گا۔ اور اب ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب جو قائد اعظم کے خانوادے سے دو جو ستارے ہیں وہ حیات ہیں اور وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان پرسعادت لمحات سے فیض حاصل کریں اور اپنی قائد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے چند لمحات کسی بھی موقع پر قائد کی اس فیملی کے ساتھ گزاریں۔ قائد کی فیملی میں سے اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح کی پرنواسی جناب زینب جناح موجود ہیں، میرے ساتھ بیٹھی ہیں زینب جناح، آپ ان کو میرے پروگرامات میں دیکھتے رہتے ہیں۔ تو یہ قائد اعظم کی پرنواسی ہیں اور میرے لیے کیا پوری قوم کے لیے، جی ہاں جی ان کا بھی میں ذکر کروں گا۔ قائد اعظم کی پرنواسی ہیں ماشاءاللہ جی، اور آپ یقین کریں گے میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت تصور کرتا ہوں، اپنے کو، اپنے ساتھیوں کو۔ ڈاکٹر شجاع صغیر خان موجود ہیں، مدثر بھائی آج ہمارے ساتھ زینت بنے ہیں ہماری محفل کی، ڈاکٹر ناہید موجود ہیں۔ تو میں بڑا خوش قسمت تصور کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ جو دراصل قائد ہیں، جو دراصل محسن قوم ہیں، جو دراصل بانی پاکستان ہیں، جو پاکستان کو بنانے والے ہیں، جو اس وطن کو بنانے والے ہیں کہ جہاں ہم بیٹھ کے آزادانہ گفتگو کر رہے ہیں، آج یہ دن منا رہے ہیں اور تمام ایام مناتے ہیں قومی۔ تو یہ مواقع فراہم کرنے والے قائد اعظم محمد علی جناح کی پرنواسی ہیں زینب جناح۔ ان کے ساتھ ان کی والدہ بھی موجود ہیں، اور جیسا کہ ان کی والدہ نے بتایا کہ ان کی جو بہن ہے رخسانہ صاحبہ، وہ بھی حیات ہیں اور بڑا ان کے ساتھ تعاون کا سلسلہ کرتی ہیں، اور نظر بھائی جو ہیں ہمارے، جو اس گھرانے کے تمام معاملات کو دیکھتے ہیں، وہ بھی لائق ستائش اور خراج تحسین ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا معلومات میں اضافے کے لیے کہ اب بھی بہت سی ایسی ویڈیوز وائرل کی جاتی ہیں جس میں یہ بیانیہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ جی قائد اعظم محمد علی جناح کی فیملی پاکستان میں بہت ابتر حالت میں ہے، بہت بری حالت میں ہے۔ جناب اس قوم نے تو، اس قوم کے اداروں نے
اس پاکستان نے تو اپنے بانیان کی قدر نہیں کی، تو وہ ایک بیانیہ بناتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے جو دشمنان ہیں وہ اس بیانیے کو پروموٹ کرتے ہیں، خاص کر انڈیا جیسا ملک۔ اور اب بھی حالانکہ اسلم جناح صاحب کے انتقال کو غالباً 3-4 سال سے زائد، 3-4 سال کا عرصہ، 5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اب بھی اسلم جناح صاحب کی وہ پرانی ویڈیوز وائرل کی جاتی ہیں اور بیانیہ یہ بنایا جاتا ہے کہ جی یہ جناح کی فیملی جو ہے بڑے برے حالات میں ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ اسلم جناح صاحب کا انتقال بھی 5 سال قبل ہو چکا ہے، اور ان کو کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ یہ معلوم کریں کہ ہم اسلم جناح کی تو ویڈیوز وائرل کر رہے ہیں تو ہم یہ پتہ کریں کہ اس کا باقی خانوادہ کس حال میں ہے، کہاں رہتا ہے، کن حالات میں، ان کے کوئی مسائل ہیں، ان کے لیے ہم کوئی جد و جہد کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ ظاہر ہے ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کو انڈرمائن کرنا، پاکستان کے کم درجے پہ لانے کی کوشش کرنا، پاکستان کے اداروں کو انڈرمائن کرنا، تو وہ ایک بیانیہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی فیملی الحمدللہ بڑے اچھے حالات میں ہے، ہمارے ساتھ بیٹھی ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ پرابلمز ہیں، بہت سی پرابلمز ہیں جو کہ ہر گھر میں، ہر خاندان میں جو پرابلمز ہوتی ہیں، خاص کر صحت کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں ان کے۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کے تمام ادارے، خاص کر میں سندھ گورنمنٹ کو یہ خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ سندھ گورنمنٹ نے ان کا ایک اعزازیہ مقرر کر رکھا ہے، اور اس کے علاوہ یہ گھر جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گھر جو ہے انہیں مہیا کیا گیا ہے جہاں پر یہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگرچہ کہ میں یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا ارباب اقتدار سے، سندھ گورنمنٹ سے کہ، اور وفاقی گورنمنٹ سے، کہ اس حوالے سے بھی جو ان کی مشکلات ہیں، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہر شخص کی مالی مشکلات جو ہیں بڑھتی جا رہی ہیں، تو لہذا ان کے ساتھ بھی وہی پرابلم ہے، تو اس پہ بھی ضرور غور کیا جائے، اور خاص کر صحت کے حوالے سے ان کے لیے جو ہے وہ کی جائیں۔ لیکن میں بتانا چاہوں گا جناب، قائد اعظم کی فیملی بڑی اچھے حالت میں ہے، آپ فکر نہ کریں۔ الحمدللہ تمام ادارے، پاکستان آرمی، پاکستان رینجرز، پاکستان پولیس، گورنمنٹ، صوبائی حکومت، وفاقی حکومت کسی نہ کسی حد تک اپنا کردار ادا کر رہی ہے، جس پر ہم انہیں خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی یہ فیملی، اس میں زینب جناح جو ہیں، جو میرے ساتھ بیٹھی ہیں، یہ ایک اسپیشل بچی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں، میں آپ تمام لوگوں کو، دیکھنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ دیکھیں، زندگی کے لمحات کا کوئی پتہ نہیں، کسی کا بھی نہیں پتہ، ہمیں اپنا بھی نہیں پتہ، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے کہ ہمارے قائد کے خانوادے کے یہ ستارے حیات ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں، تو ہم ان کی خدمت کر لیں، ان کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کر لیں، اور کچھ نہیں تو کم از کم ان کے چہروں پر مسکراہٹ تو بکھیر دیں۔ زینب جناح جب کیک کو دیکھے گی تو مسکراہٹ زینب جناح کے چہرے پہ آ جائے گی، ماشاءاللہ ہمیشہ آتی ہے، اور بڑی محبت کرنے والی بچی ہے جی، بیٹی ہے ہماری، سمجھو پوری قوم کی بیٹی ہے ماشاءاللہ۔ تو آپ ان کو ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اپنے قائد کے اس خانوادے کو خراج تحسین پیش کر سکیں، خراج محبت پیش کر سکیں۔ حق تو اگرچہ کہ جو ان کا ہم پر ہے قائد کا، وہ ہم کبھی ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں، اس سمندر میں ایک قطرے کا باعث تو بن سکتے ہیں۔ تو جناب، آج یوم قائد اعظم کے موقع پر ہم زینب جناح کے ساتھ مل کے کیک کاٹیں گے، اور اس کے بعد تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ میرے بعد ہمارے جو سینئر اینکر ہیں، میرے دست راست، ہمارے دوست سلامتی نیوز کے ڈاکٹر شجاع صغیر خان آئیں گے، اور وہ اس پروگرام کو آگے کی جانب لے کے چلیں گے۔ دیکھنے والوں کا بہت شکریہ، دیکھنے والوں کی محبت کا بہت شکریہ۔ مزید جو منظر نامہ ہے وہ بھی ضرور دیکھیے گا۔ خواتین و حضرات، سلامتی نیوز انٹرنیشنل ایک ایسا نام کہ جس نے ویب چینل کی دنیا میں ایک ایسا مقام حاصل کیا کہ جو بہت کم ویب چینل کو حاصل ہوا۔ بڑے اعزازات اللہ تعالیٰ نے سلامتی نیوز انٹرنیشنل کو دیے، جس میں ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ ہم نے اس ملک کے لیجنڈ، 3 لیجنڈ ایسے تھے جن کا ہم نے آخری وقتوں میں، جسے کہتے ہیں کہ صاحب فراش حیثیت میں،
ہم نے انٹرویوز لیے جس میں ایک اسلم جناح صاحب تھے، ایک اطہر شاہ خان جیدی اور ایک پاکستان کے نامور فلم اسٹار انور اقبال بلوچ، جنہیں ہم نانا کی جان قمرو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اعزاز میں بتا رہا تھا آپ کو سلامتی نیوز انٹرنیشنل کا، اور ایک اعزاز اور ہے کہ گزشتہ 5 یا 6 سالوں سے سلامتی نیوز نے کبھی بھی کوئی موقع ایسا ہاتھ سے نہیں جانے دیا کہ جہاں ان کی ملاقات زینب جناح سے نہ ہو سکے۔ میں جب زینب سے ملتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں قائد اعظم رحمت اللہ علیہ سے مل رہا ہوں، اور میرے دل میں، میری زبان پر وہی نغمہ آتا ہے کہ یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے، احسان تیرا احسان ہے، تیرا احسان۔ واہ بھائی واہ، کیا بات اب دیکھیں ماشاءاللہ زینب میں بہت تبدیلی آ رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ آپ دعا کریں، زینب نے بولنا بھی شروع کر دیا ہے ماشاءاللہ سے۔ میری ان اداروں سے بھی درخواست ہے جو اسپیشل چلڈرنس کے حوالے سے ایک مقام رکھتے ہیں، وہ سلامتی نیوز انٹرنیشنل کے ساتھ کولیبریشن کریں، ہم سے ملاقات کریں، ہمیں جوائن کریں۔ انشاءاللہ ہم زینب سے ملوائیں گے، اور وہ جو ان کے پاس ٹیکنیکلٹیز ہیں، جو ٹیکنالوجیز ہیں، ان کو استعمال کریں اور زینب کو اس قابل کریں کہ وہ 25 دسمبر کو قائد اعظم کے مزار پہ کھڑے ہو کے یہ کہہ کہ اے قائد اعظم تیرا احسان ہے، احسان۔ یہ میری دعا ہے ناظرین، بہت بہت شکریہ۔ اب ہم چلیں گے کیک کٹنگ کی جانب، اور اس کے بعد تھوڑا ہلا گلا کریں گی زینب ہمارے ساتھ۔ کیوں زینب؟ بھائی یہ بٹ صاحب سلامتی نیوز انٹرنیشنل کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی زینب کے لیے کیک ہے، اور آج کیک کی خاص بات ہے جو ہمارے سی ای او نے جو لکھوایا ہے نا کہ یوم قائد کے رنگ زینب جناح کے سنگ۔ یہ ہمارے جو سی ای او صاحب ہیں شہزاد بٹ صاحب، یہ ان کی محبت ہے، اور اب زینب جناح جو ہیں وہ اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے جو ہے نا اس کیک کو اس کے انجام تک پہنچائیں گی، ٹھیک ہے۔ اب میں منور سلطانہ صاحبہ اور ڈاکٹر ناہید سے درخواست کروں گا کہ زینب سے کیک کٹوائیں، بسم اللہ کریں۔ واہ واہ، ماشاء اللہ بھائی، ماشاء اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ہیپی برتھ ڈے بھائی زینب جناح، ماشاء اللہ۔ یہ نکال کے اس کو کھلا دو، ناہید کھا دیے شوق سے، اپنے ہاتھ سے کھلاؤ، ایک پیس نکالو بڑا تھوڑا سا کریم۔ ہاں بھائی زینب شروع کریں، چلیں بھائی مدثر بھائی۔ ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں، بڑھتی رہے یہ روشنی، چلتا رہے یہ کارواں، دل دل پاکستان جا جا، پاکستان دل دل پاکستان جا جا، پاکستان ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں، بڑھتی رہے یہ روشنی، چلتا رہے یہ کارواں، دل دل پاکستان جا جا، پاکستان دل دل پاکستان جا جا، پاکستان دل۔ شہر کراچی کی معروف سماجی ہستی مدثر بھائی رامپوری کے نام سے بھی مشہور ہے۔ مدثر بھائی شہر کراچی کے نامور سماجی رہنما ہیں۔ اس وقت یہ سمجھیں کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ مدثر بھائی کا فون آیا بٹ صاحب کو،
بٹ صاحب نے کہا کہ یار مدثر بھائی ہم ایک پروگرام میں جا رہے ہیں زینب جناح کے، انہوں نے کہا یار یہ تو بڑا کمال ہو گیا، اسی بہانے ہماری بھی ملاقات ہو جائے گی. تو مدثر بھائی سے ہماری ملاقات ہوئی اور پھر ہمارا یہ قافلہ ڈاکٹر ناہید، میں، مدثر بھائی اور بٹ صاحب ہم یہاں پہنچے. مدثر بھائی آج آپ کو کیسا لگ رہا ہے زینب جناح سے مل کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شہزاد بٹ بھائی کو بہت بہت شکریہ ادا کروں گا. آج دو خوشیاں ساتھ آئی ہیں. ایک تو قائد اعظم محمد علی جناح کی تو سیلیبریشن تھی، اس کے علاوہ آج اس فیملی سے ملنے کے لیے مطلب جہاں ممکن نہیں تھا، سوچا نہیں تھا کہ مل پائیں گے، اس فیملی سے ملے. تو سلامتی نیوز اور شہزاد بٹ بھائی کا بہت بہت شکریہ، بہت اچھا لگا. اور الحمدللہ جیسے کہ شہزاد بٹ بھائی نے بھی بتایا کہ سندھ گورنمنٹ نے یہاں پہ جو ہے جو ایک وظیفہ ہے سالانہ وہ بھی مقرر کیا ہوا ہے، اور ہماری آرمی رینجرز اور تمام چیزیں ان چیزوں کو دیکھ رہی ہیں. یہاں پہ اہلکار بھی موجود ہیں جو ان کی خدمت کے لیے لگے ہوئے ہیں. اور اس بچی کے بارے میں بھی پتہ چلا ہے مجھے، جیسا کہ ابھی آج انہوں نے وزیر اعلیٰ سے بھی آج ان کی ملاقات ہوئی ہے اور گورنر سندھ سے بھی ملاقات ہوئی ہے. بچی کو جو ہے وہ سی ہے اور اس کے علاج کے حوالے سے پتہ چلا ہے، انہوں نے اپلیکیشنیں وغیرہ دی ہیں. تو میں اس موقع پہ جو ہے وہ اپنے وزیر اعلیٰ صاحب اور گورنر صاحب سے اپیل کروں گا کہ خدا کی قسم آپ اس طرح کے لوگ جو کہ شاید ایک ہی ورثہ اس وقت موجود ہے پورے پاکستان میں، اللہ تعالیٰ اس بچی کو سلامت رکھے، ان سب کو سلامت رکھے. تو اس طرف جو ہے فوری طور پہ نظر ثانی کریں اور جو ہو سکتا ہے اس بچی کے لیے کریں. اور انشاءاللہ تعالیٰ بھی ہمیں پتہ چلا ہے سلامتی نیوز کی وجہ سے، تو انشاءاللہ میں اپنے گروپ کے اور تمام لوگوں کے، کراچی کرائم ہائی لائٹنگ سیل جو ہمارا ایک گروپ ہے الحمدللہ، اس میں اللہ کے نیک اور مخیر ذات بہت ہیں جو لوگ کرتے رہتے ہیں اللہ کے لیے، رضا کے لیے. اور انشاءاللہ اس فیملی کے لیے ہم بھی اب دیکھیں گے اور جو ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہم بھی کریں گے. لیکن پہلی ترجیح میں کوشش کروں گا انشاءاللہ جن سے آج یہ ملاقات کر کے آئیں. پرسوں میرے خیال سے آپ کی غالباً میٹنگ بھی ہے، پرسوں آپ لوگوں کو بلایا بھی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا اور جہاں تک ہوگا انشاءاللہ ضرور کریں گے. بہت شکریہ. یہ تھے مدثر صاحب. اس وقت میرے درمیان ہماری ایس یو جے کی جسے کہتے ہیں گورننگ باڈی کی ممبر ڈاکٹر ناہید بھی موجود ہیں. ہر سال ڈاکٹر ناہید ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. ڈاکٹر ناہید کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب وہ زینب سے ملتی ہیں. ناہید کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ السلام علیکم ڈاکٹر ناہید خان، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، اور میں سلامتی نیوز کے سی او ڈاکٹر شہزاد بٹ صاحب کی اور ڈاکٹر صاحب کی بہت شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے ہر سال اس موقع پہ یہاں لے کر آتے ہیں اور اس بہانے میری زینب جناح سے ملاقات ہو جاتی ہے، جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور ایک دوستوں کی طرح ہے میری، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ نے صحت تندرستی دے اور عام بچوں کی طرح یہ کھیلے. بہت شکریہ. اچھا، اس وقت ہمارے درمیان ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جس کا میں ذکر نہ کروں تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی. وہ شخص ہے جو سائے کی طرح منور سلطانہ صاحبہ کے ساتھ اور زینب جناح کے ساتھ، یعنی جو کام اس کو اسائنڈ کیا گیا ہے وہ تو کرتا ہی کرتا ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ اسے ایسا لگتا ہے کہ یہ اس کا اپنا گھر ہے. وہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر اس خانوادے کی خدمت میں لگا ہوا ہے. نظر بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے نظر بھائی؟ سنا تھا پچھلے دنوں آپ کی طبیعت ناساز تھی، تو تھوڑا سا بتائیں گے ناظرین کو کہ کس نے علاج کیا تھا اور کیا ہوا تھا؟ ڈاکٹر شجاع سے میں نے رابطہ کیا اور ان نے میرے کو جو دوائی لکھ کے دی، مسلسل میں 2 مہینے تک وہ استعمال کرتا رہا. انشاءاللہ تعالیٰ ابھی میں ٹھیک ہوں، بالکل اس دوائی سے میرے کو فرق آ گیا ہے، میں ٹھیک ہوں. اچھا، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کوئی کچھ آپ کے دل میں ایسی بات ہو جو آپ ناظرین تک پہنچانا چاہتے ہو؟ میں پاکستان کے لیے بولوں گا کہ پاکستان کی ابھی قائد اعظم کا آج پیدائش کا دن ہے، اس خوشی میں ہم بہت خوش ہیں. ہم گھر میں سلامتی نیوز کے ساتھ کیک کاٹائے اور آپ بھی پاکستان کے خوشی کے میں شامل ہو جاؤں. بہت شکریہ نظر بھائی. یہ تھے نظر بھائی جو کہ پچھلے دنوں کافی علیل تھے. ڈاکٹروں نے انہیں ڈرا دیا تھا کہ آپ کو بہت ہولناک بیماری ہے. یہ بہت پریشان تھے، مجھ سے رابطہ کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اتنے سینئر ہومیوپیتھ ہیں. تو اللہ کا نام لے کے میں نے پروردگار سے درخواست کی کہ میرے مالک یہ دوا میں نظر بھائی کو دے رہا ہوں جو میرے قائد کے اس گھر والوں کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ انہیں شفا دینا. اور آج انہوں نے خود بتایا کہ 2 مہینے دوائی کھا کے الحمدللہ یہ کارسینوما سے نکل چکے ہیں اور وہ مرض ان کا ختم ہو چکا ہے. اس میں میرا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، صرف اللہ کا ہے، کیونکہ وہ ایک بندہ جس کا نام قائد اعظم محمد علی جناح تھا، اس نے تمام تر نفرتوں کے باوجود، پریشانیوں کے باوجود، دشواریوں کے باوجود مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ پاکستان بنایا، جہاں الحمدللہ ہمیں یہ شناخت ہے. اور مجھے تو فخر محسوس ہوتا ہے جب کوئی مجھ سے میری نیشنلٹی پوچھتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں الحمدللہ میں پاکستانی ہوں.
मुझे पाकिस्तानी होने में फ़ख्र है। जब मैं बैरून मुल्क जाता हूँ, वहाँ अरबी में भी मुख्तलिफ ज़बानों में भी लोग पूछते हैं जी आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम पाकिस्तानी एंड आई एम प्राउड टू बी पाकिस्तानी। मेरा ये पैगाम आप सबके लिए है। सलामती न्यूज़ इंटरनेशनल देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे प्रोग्राम आपको किसी चैनल पे नहीं मिलेंगे। हम डॉक्यूमेंट्री भी लेके चलते हैं, हम तालीम को भी लेके चलते हैं, हम तरबियत को भी लेके चलते हैं, हम सेहत को भी लेके चलते हैं, हम समाज को भी लेके चलते हैं, हम सहाफत को भी लेके चलते हैं और प्यार करने वालों को तो अपने साथ लेके चलते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। Hmm.